سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد تحقیق خسر الذین خسارہ پایا ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ سمجھا انہوں نے خسارہ پایا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم الساعۃ آتی ہے ان کے پاس گھڑی، کون سی گھڑی؟ قیامت کی گھڑی۔ تو جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی آتی ہے، بغتتاً اچانک، قالوا وہ کہتے ہیں، یا حسرتنا ہائے افسوس، علی پر، ما جو فرطنا ہم نے کمی کی، فیہا اس میں۔ تو وہ جب قیامت کی گھڑی اچانک آ جاتی ہے تو وہ اس پر افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس ہم نے کیوں کمی کی اپنے اعمال نامے میں۔ وہم اور وہ یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پشتوں پر۔ تو اپنے اعمال کا جو بوجھ ہے وہ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا خبردار، ساء کتنا برا ہے، ما یزرون جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو جن لوگوں نے قیامت کو جھوٹ سمجھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو جھوٹ سمجھا، وہ خسارے میں آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت کی گھڑی موجود ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم نے کیوں کمی کی، اعمال کی جو وہ بوجھ ہے اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو کتنا برا ہے یہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں قیامت کو جھٹلانے والوں کی افسوس اور شرمندگی کا بیان ہو رہا ہے، جو اچانک قیامت کے آ جانے کے بعد انہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ اپنی بدعمالیوں پر پچھتائیں گے جو اچانک قیامت کے آ جانے پر انہیں ہوگا۔ یہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہوں گے، اپنی بد کرداریاں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت ابو مرزق فرماتے ہیں، کافر یا فاجر اپنی قبر سے اٹھے گا، اسی وقت اس کے سامنے ایک شخص آئے گا جو نہایت خوفناک اور بدصورت ہوگا۔ اس کا جسم جو ہے تعفن سے بڑی بدبو آ رہی ہوگی اس کے جسم سے۔ وہ اس کے پاس پہنچے گا تو یہ وحشت سے گھبرا کر پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا خوب، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ تو یہ جواب دے گا ہرگز نہیں، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو انتہائی بدصورت اور بدبودار ہے، تجھ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ کہے گا سن، میں تیرا خبیث عمل ہوں جسے تو دنیا میں مزے لے کر کرتا رہا۔ سن، تو دنیا میں مجھ پر سوار رہا، اب کمر جھکا، میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا۔ پھر وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اس کے اعمال جو اس پر سوار ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے زندگی دنیا کی، الا سوائے لعب کھیل کے، ولہو اور تماشے کے، اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دار الاخرۃ اور آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو کہ ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، آخرت کا گھر ہی اچھا ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ قد تحقیق نعلم ہم کو معلوم ہے، انہ بے شک، لیحزنک غمگین کرتی ہے آپ کو، الذی ان کی، یقولون باتیں، تو ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ فإنہم پس بے شک، لا یکذبونک نہیں وہ آپ کو جھٹلاتے، آپ کی تکذیب وہ نہیں کرتے، آپ پریشان مت ہو، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ ولیکن اور لیکن الظالمین ظالم بآیات اللہ اللہ کی آیات کا یجحدون انکار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، آپ غمگین مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو جھٹلانے، نہ مانے اور ایذائیں پہنچانے سے تنگ دل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں ان کی حرکتیں معلوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فضول باتوں پر پریشان مت ہوں۔ کیا اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے خود کو پریشان کریں گے؟
یہ لوگ دراصل آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ تو حق کے دشمن ہیں۔ چنانچہ ابو جہل نے صاف کہا تھا کہ ہم تجھے نہیں جھٹلاتے، لیکن تو جو لے کر آیا ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہوئے کسی نے دیکھ کر کہا کہ نعوذ باللہ، اس بے دین سے تو مصافحہ کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے خوب معلوم ہے اور مکمل یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ ہم صرف خاندانی دشمنی کی بنا پر ان کی نبوت کو نہیں مانتے۔ ہم نے آج تک بنی عبد المناف کی تابعداری نہیں کی، الغرض ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری سے بھاگتے تھے۔ امام محمد بن اسحاق نے بیان فرمایا کہ حضرت زہری اس قصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس میں ابو جہل، ابو سفیان اور زہر بن حرب، احنس بن شریک کا رات کے وقت چھپ کر ایک دوسرے کی بے خبری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن مجید کو سننا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے صبح تک قرآن مجید سنا، روشنی ذرا سی نمودار ہوئی تھی تو یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اتفاقاً ایک جگہ پر ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی، حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کہاں سے آئے ہو؟ پھر ہر ایک نے دوسرے کو صاف صاف بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سننے کے لیے چپ چاپ گئے تھے۔ اب تینوں بیٹھ کر معاہدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، ورنہ اگر اوروں کو خبر ہوئی تو وہ بھی آئیں گے تو وہ تو سچے پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو دوسری رات کو ہر ایک نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ کل کے وعدے کے مطابق وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، میں تو اکیلا چلا ہی نہ جاؤں تو میرے آنے کی کس کو خبر ہوگی۔ تو اپنے گھر سے پچھلی رات کے اندھیرے میں ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپ کر تلاوت قرآن مجید سنتا رہا اور صبح کے وقت واپس چلا۔ اتفاقاً آج بھی اسی جگہ تینوں مل گئے اور ہر ایک نے دوسرے کو بڑی ملامت کی، بہت لعن طعن کی اور نئے سرے سے عہد کیا کہ اب کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ لیکن تیسری رات بھی صبر نہ ہو سکا اور ہر ایک اسی طرح چھپ کر پہنچ گیا اور ہر ایک کو دوسرے کے آنے کا علم بھی ہو گیا۔ پھر جمع ہو کر دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور سخت قسمیں کھا کر اقرار کیا کہ اب تو ایسا نہیں کریں گے۔ صبح ہوتے ہی احنس بن شریک کپڑے پہن کر تیار ہو کر ابو سفیان بن حرب کے پاس اس کے گھر میں گئے اور کہنے لگے، اے ابو حنظلہ، ایمان سے بتاؤ، سچ سچ کہو، جو قرآن تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا اس سے متعلق تمہاری اپنی کیا ذاتی رائے ہے؟ تو اس نے کہا، ابو صلبہ سنو، واللہ میں بہت سی آیتوں کے الفاظ، معنی اور مطلب تو سمجھ گیا اور بہت سی آیتوں کو یا ان کے مطلب کو میں نہیں جانتا۔ احنس نے کہا، واللہ یہی میرا بھی حال ہے۔ اب یہاں سے اٹھ کر احنس سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابو الحکم تم سچ سچ بتاؤ، تو کچھ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر آئے ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، سن، جو سنا ہے اسے تو ایک طرف رکھ دے، بات یہ ہے کہ بنو عبد مناف اور ہم میں کشمکش ہے، وہ ہم سے اور ہم ان سے برنا اور سبقت لے جانا چاہتے ہیں اور کافی عرصے سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مہمانداریاں اور دعوتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی تو ہم نے بھی یہی کیا، انہوں نے عوام الناس کے ساتھ احسان کیا تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، ہم کسی بھی معاملے میں ان سے کم نہیں۔ اب جب کہ برابر کی ٹکر چلی جا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے، سنو، چاہے ادھر کی ادھر دنیا ہو جائے، نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ مانیں گے۔ تو احنس مایوس ہو کر اٹھ کر چلا گیا۔ تو ابن جریر میں ہے کہ بدر والے احنس بن شریک نے قبیلہ بنو زہرہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، تم ان کی ننیال میں ہو، تم چاہے تو جا کے اپنی بھانجے کی مدد کرو، اگر وہ واقعی نبی ہے تو مقابلہ بے سود ہی نہیں بلکہ نقصان دہ ہے، اور بالفرض نہ بھی ہو تو وہ بھی تو تمہارا ہی ہے۔ اچھا ٹھہرو، دیکھو میں ابو الحکم یعنی ابو جہل سے ملتا ہوں۔ سنو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئے تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ گے، اور اگر تمہاری قوم غالب آ گئی تو ان میں تو تم ہی ہو۔ اسی دن سے اس کا نام احنس ہوا، اس کا نام تھا
ابھی۔ اب اخنس تنہائی میں ابو جہل سے ملا اور کہنے لگا سچ سچ بتانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے؟ دیکھو میرے اور تمہارے علاوہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے، دل کی بات مجھ سے نہ چھپانا۔ نے جب یہی بات کہی تو ابو جہل نے کہا سنو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سچے اور یقیناً صادق ہیں، ساری زندگی انہوں نے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات پر جھوٹ نہیں بولا۔ وَلَقَدْ اور تحقیق کذبت جھٹلائے گئے ہیں رسول پیغمبر من قبل کا آپ سے پہلے، تو آپ سے پہلے پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے ہیں، فصبروا پس صبر کرتے رہے، الا پر ما کذبوا جس پر وہ جھٹلائے گئے، واوذوا اور تکلیف دیے گئے تو وہ اپنے تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، ولا اور نہ مبدلا کوئی بدلنے والا ہے لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو۔ تو آپ کیوں بے فکر کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق جاءَکَ آئی ہے آپ کے پاس من نبائی خبریں المرسلین پیغمبروں کی، اور آپ کے پاس تو پیغمبروں کی خبریں بھی پہنچ چکی ہیں۔ تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی تکذیب اور ایذا رسانی پر صبر کیجئے جیسا کہ اور پیغمبروں نے صبر کیا، اور یقین مانیے کہ ان کا انجام جو تھا نبیوں کا غلبہ ہی رہا اور ان کے مخالفین تباہ و برباد ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غالب کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین مغلوب ہوں گے۔ دونوں جہان میں حقیقی بلندی آپ ہی کی ہوگی۔ تسلی رکھیے کہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور تم پر تک پہلے پیغمبروں کی جو خبریں ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، تو لہٰذا صبر سے کام لیجئے۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہے کابورا بھاری علیکا آپ پر اعراضہم ان کا اعراض، اگر ان کا اعراض ان کی روگردانی جو ہے آپ کو بری لگ رہی ہے، آپ پر بھاری ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پھر اگر آپ میں طاقت ہے، آپ میں استطاعت ہے، ان تبتغی یہ کہ تلاش کرے نفقاً کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، اگر پھر آپ میں طاقت ہے تو ایسا کریں زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیجئے، او یا سلمن یا کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں، تو یہاں میں کوئی آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیجئے، فتاتیہم پھر آئے گی آپ کے پاس بھی آیاتن کوئی نشانی، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لجمعہم جمع کر دیتا ان کو علی الہدی ہدایت پر، فلا تکونن پس نہ ہو جائیں آپ من الجاہلین جاہلین میں سے۔ اگر آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہے ان کی روگردانی یا ان کا اعراض اتنا برا لگتا ہے، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیجئے یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کیجئے، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تو آپ ہرگز نادانوں میں سے نہ ہو جانا، جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ ان کی بے روحی آپ کو بری لگ رہی ہے تو اگر ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ کھود لیجئے، تو جو معجزہ یہ تجھ سے مانگتے ہیں لے آئیں، پھر اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسا کیجئے کہ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں۔ میں نے آپ کو اتنی نشانیاں دیں، اس قدر معجزے دیے کہ ایک اندھا بھی شک نہ کر سکے، تو ان کی جو طلب ہے معجزات کی وہ صرف اور صرف مذاق ہے، عناد ہے، حسد ہے، جلن ہے، تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ان کی ہر خواہش کو پورا کریں۔ اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو اس پر غمگین بھی نہ ہو، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو آپ جو ہیں وہ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، نادانوں میں سے نہ ہو جانا، جیسے کہ اور روایت میں ہے اگر رب چاہتا تو روئے زمین کی مخلوق کو مومن بنا دیتا۔ آپ چاہتے تھے کہ سب لوگ ایماندار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کریں، تو رب نے فرما دیا کہ یہ سعادت جس کے حصے میں ہے اسی کو توفیق ہوگی۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا اسے نصیب ہوگا جو کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کو سنے اور سمجھے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا اسے نصیب ہوگا جو کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سنے، سمجھے، یاد رکھے، دل میں جگہ دے۔